تو دنیا میں کبھی بھی جو آدمی سخت مزاج ہوتا ہے نا, جس کی طبیعت میں لچک نہ ہو, وہ دنیا میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو چاہتے ہیں نا, یہ جو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ میں جہاز میں جا رہا تھا, ایک صاحب میرے پاس آ کے بیٹھ گئے, بڑے وہ کوئی ٹی وی کے کوئی بڑے مشہور اداکار بھی تھے, اب ان کو نہیں پتہ چلے گا, پرانی بات ہو گئی. پہلے میں تھوڑا یہ نہیں بتا رہا تھا ٹی وی کے اداکار تھے, میں نے ویسے ہی بتا دیا تھا تاکہ وہ یہ نہ کہیں گے میرے بارے میں مفتی صاحب نے کہا. بڑے اداکار تھے. تو مجھے ایک دن کہنے, وہ جہاز میں نا میرے سے گپ شپ ہو گئی. اچھا بچپن میں ہم نے ان کو دیکھا ہوا تھا تو میں تو پہچان نہیں رہا تھا, وہ تو کافی ایجڈ ہو گئے. تو انہوں نے مجھے وہ نہیں 50-50 میں وہ جو, میں نے کہا اڑے اچھا بھائی. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب ایک بات بتاؤں, میں غلط بات بالکل بھی برداشت نہیں کرتا, میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا. اب چونکہ میری ان سے بے تکلفی نہیں تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے کہوں آپ پھر ناقابل برداشت آدمی ہیں, کسی کے لیے آپ کو برداشت کرنا ممکن, کیونکہ جو آدمی بالکل بھی غلط بات برداشت نہیں کرتا نا, اس کو دنیا میں کوئی بھی برداشت نہیں کرتا, کیونکہ دنیا میں 100% صحیح کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے. کچھ غلطیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں اس چکر میں کہ یار یا تو ہم میں تپڑ نہیں ہے اس کو صحیح کرنے کا, یا یہ کہ اس کو برداشت نہ کیا تو اس سے زیادہ غلط ہو جائے گا. اب ابا سگریٹ پی رہے ہیں بیٹھ کے, پیے جا رہے ہیں پھونک رہے ہیں, غلط ہو رہا ہے نا, صحت بھی خراب ہوگی ابا کی. لیکن آپ کیا کرو گے, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, اس کے بعد چھوڑ دو گے یار میں ان کا باپ نہیں ہوں. آپ نے ابا کو کہا, سگریٹ ہاتھ سے لے کے پھینک دی کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا, یہ کیا ہو رہا ہے. تو ابا چرس لے آئیں گے اگلے دن, بولیں گے روک کے دکھا, میں تیرا باپ ہوں تو میرا باپ, اور تو بھی پی, ورنہ جائیداد سے آگ کرتا ہوں میں تجھے. تو بڑے کو تو یہی ہوتا ہے. ایسا آدمی گھریلو زندگی میں ناکام ہے, کیونکہ بھائی بیوی میں بھی کچھ آڑی ترچھی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی, بیویوں کی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, اولاد کی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, کچھ سالے بھی الٹے سیدھے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا موڈ تھا, مجھے کہہ رہا تھا یہ, پتہ نہیں تمہیں تو نہیں کہہ رہا تھا یہ, مجھے کہہ رہا تھا. مطلب پوچھ رہا ہوتا ہے آدمی اس کا, یہ تمہیں کہہ رہا ہے یا مجھے کہہ رہا ہے, مجھے کہہ رہا ہے تو بہت غلط کہہ رہا ہے. تو آدمی کہتا ہے چلو پوچھو ہی نہیں کس کو کہہ رہا ہے, فرض کر لو کہ یہ اس کو کہہ رہا ہے نکل لیا وہاں سے. برداشت. وہی لطیفہ سناتا ہوں نا میں اکثر, ایک طاقتور آدمی جا رہا تھا, اس کو شو مارنے کا شوق تھا, اس کے ساتھ ایک کہیں دبلا سا آدمی گزرا, اس موٹے طاقتور نے اس کو دھکا دے کے نا گرا دیا ایسے ہی, بس کیا کر لے گا. اب یہ دبلا جب گرا ہے, غلط بات ہوئی نا اس کے ساتھ, کیا اس کو بڑا غصہ آیا. اب اس نے جب سامنے دیکھا کہ یار یہ تو اتنا پاورفل ہے, تو اس نے کہا بیٹا اگر میں نے برداشت نہیں کیا نا تو ایک اور دھکا دے گا, یہ جتنی ذلت ابھی ہوئی ہے اتنی ہی اور ہوگی, کمپرومائز کرنا چاہیے نا. تو اب اس نے کیا کیا, دماغ کے تیز ہوتے ہیں باریک لوگ, اس نے بولا یہ آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے یا سنجیدگی سے دھکا دیا ہے. اس کا خیال تھا یہ کہے گا میں مذاق کر رہا تھا, ظاہر ہے ایسے موقع پہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, مذاق. تو جب یہ کہے گا میں مذاق کر رہا تھا تو میں ہنسوں گا, ارے اچھا مذاق کر, نکل جاؤں گا, عزت بھی رہ جائے گی اور انتقام بھی نہیں لینا پڑے گا. تو وہ بڑا ہوشیار نالائق. تو اس دبلے نے اس موٹے سے پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے یا آپ سیریس تھے. اس نے کہا سیریس تھا میں. تو اس نے کہا اچھا ہو گیا ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا, یہ کہا اور بھاگ گیا. تو اچھا ہو گیا ورنہ میں اس قسم کے مذاق بالکل برداشت نہیں کرتا, بھاگ گیا یہ کہہ کے کہ دوبارہ آنے سے پہلے بھاگ. عزت بھی رہ گئی, عقل مند تھا, کیونکہ ابھی بھی بے عزتی ہوئی ہے, لیکن بھائی اگر برداشت نہ کرتے تو اس سے زیادہ بے عزتی ہوتی, اس سے زیادہ بے عزتی ہوتی. تو لچکدار آدمی, لچک, ہمارے نبی میں کتنی لچک تھی, حالانکہ آپ سے زیادہ 100% صحیح دنیا میں اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا, لیکن ساتھیوں کی بھی برداشت کر رہے ہیں. ہے بھائی, راز فاش کر دیا ایک صحابی نے, حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ, مسلمانوں کا راز فاش کر دیا. حضرت عمر نے حکم دیا گردن اڑائے ان کی. پوچھا بھائی کیوں فاش کیا, انہوں نے وجہ بیان کیا. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, بدر میں شریک ہوئے, ان کی قربانی ہے, کتنا بڑا ظرف ہے کہ نہیں ہے, بھائی چھوڑ دو. اس لیے کہ اگر آپ اپنے ساتھیوں کی غلطیوں پر اس طرح سے کرنا شروع کر دیں. ہمارے ایک دفعہ ایک عالم جو مدرسے کے محتمم ہیں, انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا کہ کچھ مدرسے کے استاذ کی شکایت آئی کہ وہ صحیح طرح پڑھا نہیں رہے. کچھ ہمارے مدرسوں میں اللہ کا یہ بڑا فضل ہے, ہم جتنے ٹیچر ہم نے دیکھے ہیں, اسکولوں کا ماحول بھی ہم نے دیکھا ہے, مقصد اسکولوں کی برائی نہیں ہے,
اسکولوں کے ٹیچر کو بھی دیکھا ہے اور مدرسوں کے بھی. بہت فرق ہے دونوں کی دیانتداری میں, زمین آسمان کا فرق ہے. جو ہمارے مدرسے کے جتنے استاذ ہیں اتنی ذمہ داری سے, پابندی سے پڑھاتے ہیں, اتنی محنت سے پڑھاتے ہیں کہ یہ محنت ہم نے اسکولوں میں نہیں دیکھی ہے, کالج میں بھی نہیں دیکھی. چند اساتذہ اسکول میں بھی تھے, کالج میں بھی, لیکن 100% نہیں. مدرسے میں ہم نے 100% دیکھا ہے یہ کہ, اور تنخواہیں بہت تھوڑی تھوڑی, لیکن ٹائم بھی زیادہ دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے کہ بھئی یہ صدقہ جاری ہے ہمارے لیے. تو سب چیزیں تنخواہوں سے تھوڑی ہوتی ہیں. تو کچھ شکایتیں آئیں کہ آپ فلاں کو نکال دیں, فلاں کو نکال دیں, فلاں کو نکال دیں. انہوں نے کہا, جو مشورہ دینے والے تھے نا ان کی فیکٹری تھی, انہوں نے کہا آپ کو جب اپنے ملازمین کی شکایت آتی ہے فوراً نکال دیتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں نکالتے تو نہیں, تو فیکٹری بند ہو جائے گی, اس طرح نکالتے رہو بیٹھ. تو انہوں نے کہا آپ کو فیکٹری کی تو فکر ہے, مدرسے کی فکر نہیں ہے. تو یہ دین ہے, دین کو بچانے کے لیے بھائی 100% کون درست ہوگا؟ تو جس کی طبیعت میں, نیچر میں لچک نہیں ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, وہ دنیا میں کسی کام کا, بولو